بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم تھوڑا سا اپنا جو سسٹم ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پر پروگرام ہوتے تھے ایگریکلچر کے بارے میں، لائف سٹاک کے بارے میں، ایگرو فارسٹری کے بارے میں، رین واٹر ہارویسٹنگ کے بارے میں، لیکن آج آپ کے سامنے پروگرام ہے الٹرنیٹ میڈیسن کے بارے میں۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو بہت اچھی طریقے سے میں اس کی پذیرائی کرتا ہوں کہ غنی کون ہے؟ غنی وہ ہے جس کے بے شمار مخلص دوست ہو۔ غریب کون ہے؟ غریب وہ ہے جس کا کوئی مخلص دوست نہ ہو۔ میں اس معاملے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے غنی تصور کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق، اس لیے کہ ٹیکسلا سے ہمارے ایک دوست ہیں جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، ڈاکٹر جمشید صاحب، اور وہ کام کرتے ہیں الٹرنیٹ میڈیسن پر۔ انہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور فوری طور پر مجھے ٹیلی فون کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، اور میں نے آپ کی آواز وہ نہیں ہے جو پہلے آواز تھی، اور اس سے مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ چاہیے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں آلریڈی بڑے اچھے ڈاکٹروں سے علاج کروا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک آپ اس کو بھی آزما لیں۔ تو یہ ان کی محبت کا میں اتنا شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائے ہیں ٹیکسلا سے یہاں لاہور، اور میں نے یہ سمجھا اس نشست سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ملے۔ اچھا، یہ الٹرنیٹ میڈیسن میں آرگینک پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، یہ فوڈ سیکیورٹی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، بارشوں کے پانی کو کس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہے اس کو سنبھالنا، اس کو رکھنا، اس کو استعمال کرنا، اور اس تمام تر کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق ہے صحت کے ساتھ۔ اب آج میری بات ہو رہی تھی، اور وہ یہ ہو رہی تھی کہ جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ پانی پھیلا ہوا ہے، لوگ مصیبت زدہ ہے، کسی کو کچھ کھانے کو مل رہا ہے، کسی کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ نئی جگہ پر آ گئے ہیں، پہلے کچھ اور کھاتے تھے، اب کچھ اور کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بھی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں بیماریاں بھی لے کر آتا ہے۔ برسات کی خاص بیماریاں ہیں جو ہماری بوڑھی عورتوں کو بھی پتہ ہے اور ہمارے بزرگوں کو بھی پتہ ہے۔ تو آج میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ اس حالت کے اندر جب نفسی کا دور ہے، ہر آدمی مصیبت کا شکار ہے، کوئی صحیح جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے، کوئی اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے رہنمائی لوں کہ یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس وقت ہر پاکستانی سیلاب زدہ انسان کو اور سیلاب زدہ جانور کو استعمال کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ سے میں رہنمائی چاہوں گا اپنے کسان بھائیوں کے لیے کہ آپ ذرا بتائیں کہ اس حالت کے اندر، جب کہ نہ یہ پتہ ہے کہ شام کو روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، نہ یہ پتہ ہے کہ شام کو چنے کے دانے ملیں گے یا چاول ملیں گے یا روٹی ملے گی، اور نہ ہی یہ پتہ ہے کہ یہاں پر جو بکھیاں ہیں پھیلی ہوئی ہیں، مردہ جانور ہیں، انسان مر گئے ہیں، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس حالت میں کون سی چیز ہے جو ہر سیلاب زدہ کو اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے اور وہ اپنے ساتھ رکھنی چاہیے؟ میں آپ کو ویلکم کرتے ہوئے آپ سے میں چاہوں گا یہ رہنمائی۔ مہربانی، شکریہ جی۔ حافظ صاحب، اس طرح ہے کہ ایپل ونیگر میں سیب کا سرکہ جسے عرفاں میں کہتے ہیں، 10 سال پہلے میں نے بنایا تھا، تو سنت سمجھ کے ریسرچ کے بعد جو بیک اپ ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ یہ پی ایچ جو ایچ بی بلڈ کا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھاتا ہے، یعنی پریگننٹ لیڈیز جو ہے، یہ میرا بیک اپ انہوں نے دیا ہے، 1/2 لیٹر پر ڈے بن رہا ہے بلڈ۔ اب میں استعمال کرنا شروع کر دیا، خون کی جو کمی ہے مریضوں کو دینا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ کہتے ہیں آپریشن کے بعد جو زخم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یہ انفیکشن کے لیے بھی بہت اچھا ثابت ہوا پریکٹیکل، کیونکہ میں خود بنا رہا ہوں، اور
قدرتی یہ سرکہ ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ مجھے تو شوق تھا، میں شوقیہ طور پہ بنا رہا تھا اپنی فیملی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ تو اس کے اندر فوڈ کلر نہیں ہے، ایسنس نہیں ہے، سوڈیم بینزویٹ یا پریزرویٹو میں نے نہیں ڈالا، جو ہر چیز میں ہوتا ہے۔ جو ہر چیز میں ہوتا ہے۔ تو اس کے اتنے اچھے رزلٹ ملے، میں خود حیران رہ گیا ہوں، بار بار ریپیٹ کیا سانس کے مسئلے کے لیے۔ اب جب کھانا، مثال کے طور پر ہم زمین دار ہیں، روٹی کھاتے ہیں، جب اچانک بریانی آتی ہے یا چاول آتے ہیں تو اس کا ہر چیز کا پی ایچ مختلف ہوتا ہے ہر کھانے کا۔ جب ہمارے معدے کی خوراک، رہن سہن سب چینج ہوگا تو معدے کا پی ایچ چینج ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیری میں اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ایک دم خوراک آپ چینج نہ کریں، آپ ارشاد فرماتے رہتے ہیں، کیونکہ جب خوراک چینج کریں گے آہستہ آہستہ کریں، اسٹیپ در اسٹیپ کریں، تاکہ اس کا متعلقہ بیکٹیریا اندر ڈیولپ ہو سکے۔ اب صبح کا اور چیز مل رہی ہے، شام کو اور چیز مل رہی ہے، اس پی ایچ چینج اچانک ہونے سے جو دشمن بیکٹیریا وہ اندر سروائیو کر جاتا ہے، اس علاقے میں بیماریاں یا جو بھی اس ٹائپ کے امراض ہیں وہ اچانک شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایپل ونیگر، سیب کا سرکہ، یہ اس کا الٹرنیٹ ہے۔ یہ جانوروں کو ہم دے سکتے ہیں، پولٹری کے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا، سیلاب کے بعد جو کنویں ہمارے جن کے اندر پانی چلا گیا، صفائی کے بعد آپ ایک کپ ایک گلاس تک ڈال دیں، اندر جتنا بھی بیکٹیریا ہے وہ سارا کل ہو جائے گا، نیوٹرل ہو جائے گا۔ اور یہ پانی کو بھی، جو کڑوا پانی ہے، بے ذائقہ پانی ہے، ہضم نہیں ہوتا، تو یہ 10 لیٹر میں 1 چمچ ڈال دیں، اوریجنل ہے یہ، اتنا کم بھی اتنا اچھا استعمال رزلٹ ہے اس کا۔ تو یہ امراض کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اچھا، جن گھروں میں صفائی کے بعد خدشہ ہے کہ وہاں بیماریاں نہ آ جائے، اس کا چھڑکاؤ کیا جا سکتا ہے 1:10 کی ریشو سے۔ 1 لیٹر 1:10 کا 1:10 کا مطلب یہ ہے کہ 10 لیٹر پانی میں 1 لیٹر یہ ڈالا جائے۔ 9 لیٹر پانی اور 1 لیٹر یہ سرکہ ڈال کے آپ ارد گرد اپنے جانوروں کا جو باڑا ہے وہاں سپرے کریں، جانوروں کو پانی میں ملا کے دیں، وہ سٹریس سے نکل جائیں گے۔ اور جتنی فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے، چاہے جانوروں کو ہو، انسانوں کو، یہ انشاءاللہ کافی ہے۔ اب یہ مجھے بتائیں، اب ہم بات کر رہے ہیں سیلاب زدگان کی، جی، یعنی میرے 5-6 آدمی جو ہیں وہ ایک منڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کر روٹی دے دی، کسی نے آ کر نہیں دی، کچھ عین ممکن ہے کہ تھوڑا بہت میں بچا کر بھی لے آیا ہوں، یہاں آ کر مجھے دوسری روٹی مل گئی یا نہیں ملی۔ اب اس حالت کے اندر میں اپنے فیملی کے جو افراد ہیں وہاں پر میں کس حیثیت سے، کس ترتیب سے اس کو استعمال کروں؟ سر کم از کم صبح، دوپہر، شام 1 چمچ۔ 1 چمچ کھانے میں ڈال دیا جائے یا پانی میں؟ چاول میں ہو تو، اگر چاول ہوں، کیونکہ چاول اتنا ٹرینڈ نہیں ہے دیہات میں، تو پانی میں ملا کے 1 چمچ وہ پانی پی لیں۔ آپ کی بات درست ہے کہ دیہات میں ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن جو یہ اس وقت آرگنائزیشن NGOs کام کر رہی ہیں، ان کے لیے روٹیاں اکٹھی کرنا مشکل ہے، چاول لے جانا جو ہے وہ ایک بڑے دیگ کے اندر وہ بڑا آسان ہے۔ تو یہ جو بیچارے آ کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی خوراک جو گھر میں روٹی تھی یہاں پر آ کر چاول والے ہو گئی ہے، جی، اور چونکہ یہ اللہ کے نام پہ کام کر رہے ہیں تو لہذا وہاں پر، اور ایک بھوکے آدمی جو ہے اس کے پاس چوائس نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے بریانی نہیں کھانی، اس بیچارے نے بھوک مٹانی ہے۔ اب جو بھی کچھ اویلیبل ہے، میرا سمپل سا سوال ہے کہ کتنے مقدار میں یہ اگر استعمال کریں تو یہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا، بلکہ اس کا فائدہ ہوگا اور بیماریوں سے میرے لوگ محفوظ ہوں گے۔ اب صاحب 10 لیٹر کا ایک کین ہو پانی کا، اس کے اندر 3 چمچ ڈال دیں، تو یہ جتنا بیکٹیریا فری ہو جائے گا پانی، اور اس کے اندر بینیفیشری بیکٹیریا ہے، اندر جا کے ماحول کو یہ درست کرے گا۔ تو دوسرا، کھانے میں چند چمچ، ایک فیملی کا اگر کھانا ہے، چاول ہیں، تو اس کے اندر چند چمچ ڈال دیں تو یہ کافی فائدہ مند ہوگا۔ اچھا، ایک تو اب میں نیچے ٹیلی فون چل رہا ہوگا ڈاکٹر صاحب کا، ایک تو حصول یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم سپانسرڈ پروگرام نہیں چلاتے، کہ جو بھی پروگرام چلتا ہے وہ اللہ کے نام پر چلتا ہے۔ تو یہ نیچے ڈاکٹر صاحب کا یہ نمبر چل رہا ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ کھلے دل کے آدمی ہیں، یہ کاروبار نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چارج کریں گے وہ بھی کاسٹ ٹو کاسٹ ہی کریں گے، تو آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب سنتے ہیں مختلف قسم کے سوشل میڈیا پر نسخے، اس پر لکھا ہوتا ہے کہ صرف دتو کا سرکہ استعمال کرنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اس دتو کے سرکے میں اور آپ کے سرکے میں کیا فرق ہے؟ سر وہ اپنی جگہ ہے، میرے یہ تجربے میں آئی ہے کہ جیسے ڈائریکٹ 1 کلو سیب کھاتے ہیں
اس کا میں موازنہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ 1 کلو سیب ہے، ایک بندے کو کھلا دیں تو وہ ویکنس اور بلڈ کی کمی کو اتنا پورا نہیں کرتا۔ جب سرکہ ہم بناتے ہیں تو وہ کم از کم 100 گنا پاور بڑھ جاتی ہے، 100 گنا سے 1000 گنا طاقت بڑھ جاتی ہے۔ پھر نمبر 2 یہ ہے کہ جو فرمنٹیشن ہے اس کے لیے ہم کسی ٹائپ کا خمیر استعمال نہیں کرتے۔ ہمارا جو سرکہ ہے وہ تقریباً، کیونکہ میں تو شوقیہ طور پہ بنا رہا ہوں، دے رہا ہوں، امیون سسٹم کو یہ بوسٹ اپ کرتا ہے، میری فیملی نے استعمال کرنا ہوتا ہے، تو میں اس کے اندر خمیر یا فرمنٹیشن کو تیز کرنے کے لیے کوئی کیمیکل نہیں ڈالتا۔ فیکٹری لیول پہ یہ ممکن نہیں ہے سرکہ اس ٹائپ کا بنانے کا، کیونکہ میں کانچ کے برتن میں بناتا ہوں، 8 لیٹر کا ایک جار ہے، وہ 6000 کا ایک جار ہے، سینکڑوں ٹائپ کے میرے پاس جار ہیں۔ اب بلک کوانٹٹی میں اس ٹائپ کا بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یا مینیج کرنا اس طرح ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو سیب ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں اس پہ سپرے ہوتا ہے، تو یہ میں نے الحمدللہ پاکستان میں ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے کہ جو سپرے سیب کے پودے پہ ہوا ہے اس کے اثرات سیب کے اندر سے ہم نکال لیتے ہیں۔ اس کا ایک میں بتاتا ہوں، O3 میں کرتا ہوں، ایک مشین ہے وہ ایئر لیتی ہے اور ایک O3 بناتی ہے، یعنی آکسیجن کا فارمولہ چینج کر دیتی ہے۔ میں O3 کرنے سے جو زہر استعمال ہوا ہے سیب کے اوپر مالیکول اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 میں استعمال کرتا ہوں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل واش، یہ یورپ میں عام ہے، تو میں یہ اس کا استعمال کرتا ہوں۔ سیب کو استعمال کرنے سے پہلے یہ ٹاکسن فری ہوتا ہے۔ نمبر 2 کانچ کے برتن میں بناتا ہوں۔ نمبر 3 جو پانی میں استعمال کرتا ہوں اس کے اندر استعمال کرنے آیونائز کرتا ہوں۔ بیسیکلی یہ میرے 10 سال کا تجربہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ 1/2 لیٹر بلڈ زیادہ سے زیادہ جو ہمیں رزلٹ ملا ہے 1/2 لیٹر پر ڈے کا یہ بلڈ بنا رہا ہے، اور اس کے اندر بیکٹیریا ہونا چاہیے، زندہ بیکٹیریا ہونا چاہیے، یعنی سوڈیم بینزویٹ ڈالیں گے پریزرویٹو کے لیے تو یہ اس کا بیکٹیریا مر جائے گا، فوڈ کلر ڈالیں گے اس کا بیکٹیریا ختم ہو جائے گا، گھر میں رکھیں گے ہر 2 ماہ کے بعد یہ اپنا کلر چینج کرے گا۔ جو نیچرلی جو سرکہ ہے وہ ہر 2 ماہ کے بعد کلر چینج کرے گا۔ نیچے پتہ چلے گا کہ اس کے نیچے کوئی تھوڑا سا اس کا کوئی مطلب ذرات ہیں بیٹھ گیا، وہ 1 نمبر سرکے کی نشانی ہے، بیکٹیریا ایکٹیو ہے، خوراک کھا رہے اور پروسیس مزید کر رہے۔ مجھے تھوڑی سی ایک بات بتائیے گا، آپ چونکہ میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ یہ کاروبار کی بجائے لوگوں کی فلاح آپ کے ذہن میں ہے، اگر کوئی عام آدمی بنانا چاہے تو آپ اسے کیسے سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بنا سکتا ہے اپنے گھر کے اندر، یا سٹیٹ سیکرٹ ہے؟ نہیں سر، اصل میں یہ ہے کہ میں ہومیو ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں۔ اب ایک بڑی دلچسپ میں ایک گوشت گزار کرتا ہوں، جتنے بھی دواخانے ہیں آپ ریسرچ کریں، 1000 میں سے 1 دواخانہ سرکہ بناتا ہے، باقی بناتے ہی نہیں ہے۔ اوریجنل طریقے سے بنایا جائے تو وہ ایک حکیم کے لیے ناممکنات میں سے ہے کہ وہ بغیر سپرے والا۔ نہیں، وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ آپ پہلے یقین کرتے ہیں کہ ان تمام ٹاکسن سے پاک ہو، پھر یقین کرتے ہیں کہ اس میں سے کوئی پریزرویٹو نہ ہو۔ اب تو ایک سمپل سوال اللہ کے نام پہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی غریب آدمی دور دراز جو آپ تک نہیں پہنچ سکتا، اگر وہ خود بنانا چاہے، اس کو سیب اویلیبل بھی ہوں، تو آپ وہ نسخہ بتانے کے لیے تیار ہیں؟ جی میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سمپل ہے، ہاں سمپل ہوگا، اور وہ سمپل ہوگا، اس لیول کا نہیں ہے، یہ تو 16-17 سٹیج ہیں، مراحل ہیں۔ یہ بات صحیح ہے بالکل۔ یہ یعنی ایک حکمہ کے لیے بھی ناممکن ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بہت ساری محنت کر کے اس میں اتنی بچت نہیں ہے، پروفیٹیبل نہیں ہے۔ ہم 16-17 سٹیجز کا نہیں پوچھ رہے، ایک عام آدمی۔ جی میں حاضر ہوں، اگر زیادہ بندے اکٹھے ہو جائیں تو میں فی سبیل اللہ انہیں بنا کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں آ جاؤں گا 1-2 دن کے لیے، یا میرے پاس آ جائیں ٹائم لے کے، تو میں انشاءاللہ کافی بندوں کو میں نے سکھایا ہے۔ ناظرین اور سامعین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ ہے، اور اگر آپ لوگ اکٹھے ہو کر ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں تو یہ آپ کو ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں۔ نیچے ان کا ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ بھی منگوا سکتے ہیں
ایٹ دی سیم ٹائم خود گھر بنانے کا نسخہ بھی جان سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ اتنی دور سے تشریف لائے، آپ کی محبت کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور اپنی امان میں رکھے۔ مہربانی، شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔